کہ ایک بار کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ آسمان پر چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی زمین پر جلوہ افروز ہیں۔ آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند چیر گیا اور 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آج سے 1400 سال پہلے جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، لوگ جہالت اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور انہیں اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی تو کفار مکہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو ستانے کے طرح طرح کے ہیلے بہانے ڈھونڈنے لگے۔ ایک مرتبہ کفار مکہ کا ایک وفد جس میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عصمت بن مطلب اور دیگر قریش کے اہم لوگ شامل تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ کر کے دکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ناممکن کام کا خیال کرتے ہوئے کہا، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ایسا کر دوں تو تم ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر ایسا ہو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ مشرکین کے وفد نے جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ہمراہ منی کے میدان میں تھے اور اس وقت آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ چاند کا ایک ٹکڑا حرا پہاڑ کی ایک طرف، دوسرا پہاڑ کی دوسری جانب چلا گیا۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے اسے بخوبی دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا تو کہنے لگے، یہ تو جادو ہے۔ لیکن ان میں کچھ لوگوں نے کہا، یہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہوتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر تو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ لوگوں کے جو قافلے باہر گئے ہوئے ہیں جب سفر سے واپس آئیں گے تو ان سے دریافت کرنا کہ انہوں نے اس رات چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ چنانچہ جب یہ قافلہ سفر سے واپس مکہ آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے فلاں رات کو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں، ہم نے فلاں شب چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ مشرکین نے یہ طے کیا تھا کہ اگر باہر کے لوگ آ کر یہی کہیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی میں کوئی شک نہیں، لہٰذا جو بھی باہر سے آیا، جب بھی آیا، جس طرف سے بھی آیا، ہر ایک نے ایک ہی شہادت دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس شہادت کے باوجود کچھ لوگوں نے اس معجزے کا یقین کر لیا، مگر کفار کی ایک بڑی اکثریت پھر بھی انکار پہ اڑی رہی اور ایمان لانے کی توفیق نہ ہوئی۔ ناظرین، موجودہ دور جسے جدید اور سائنسی دور کہا جاتا ہے اور سائنس کی ترقی اپنے پورے عروج پر ہے، لہٰذا اس ترقی کے باوجود دنیا کے ماہرین فلکیات کے لیے بھی شق القمر یعنی کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ ان کی تحقیق کا مرکز بنا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ پہ، ویکیپیڈیا پہ یہ اطلاع موجود ہے کہ ناسا نے چاند کی کچھ تصاویر لی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمانہ ماضی میں چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ تاحال ناسا ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچی۔
اس ویب سائٹ پر یہ بھی موجود ہے کہ مصر کے ماہر فلکیات پروفیسر ڈاکٹر جو مصر کی سپریم کونسل آف اسلامی امور کمیٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ برطانیہ کے مغرب میں واقع ایک یونیورسٹی میں ایک لیکچر دے رہا تھا جسے سننے کے لیے مسلم اور غیر مسلم طلباء کی اکثریت موجود تھی۔ قرآن میں بیان کردہ سائنسی حقائق پر جامع انداز میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور مجھے اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سر، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ غور فرمایا ہے؟ کیا یہ قرآن میں بیان کردہ ایک سائنسی حقیقت نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، معجزہ ایک مافوق الفطرت شے ہے جس کو ہم سائنسی اصولوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ایک معجزہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت محمدی کے لیے بطور ایک دلیل دکھایا۔ حقیقی معجزات ان لوگوں کے قطعی دلیل طور پر سچائی کی دلیل ہوتے ہیں جو ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم اس کو اس لیے معجزہ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ 1400 سال پہلے رونما ہونے والا یہ معجزہ جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے بطور دلیل دکھایا اور اس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں محفوظ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت اور قدرت عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنی انگلی سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے۔